بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم اپنا جو ہے حصہ نظم کو اس کا آغاز کریں گے۔ تھوڑا سا جو پوئٹری کا پورشن ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ تو 2 چیپٹر ہم نے پڑھ لیے، اب ہم حصہ نظم کے جو پہلی نظم ہے حمد، آج اس کی تشریح کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تھوڑا سا، اور ان کا پوئٹری کے حوالے سے تھوڑی سی ان کی وضاحت یہاں مزید ہے ان کے حوالے سے، تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پیج نمبر 98 پہ ہے کہ مولانا حالی کا جو شمار ہے وہ اردو ادب کے اہم شاعروں میں بھی ہوتا ہے، نثر نگار بھی ہیں اور تنقید نگار بھی ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا یہ نقاد بھی ہیں، تو یہ وہ تنقید نگار ہیں۔ پھر ان کا 1857 کی جو جنگ تھی اس سے پہلے جو ہے وہی قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی جاتی تھی جو انہوں نے بھی کی، لیکن 1857 کی جو جنگ ہوئی تو اس نے اردو ادب پر بڑے اثرات مرتب کیے اور اردو ادب میں بڑی تبدیلی آئی، خیالات میں تبدیلی آئی، انداز میں تبدیلی آئی۔ جس طرح کے ملکی حالات ہوتے ہیں یا جس طرح کے انسان کے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے خیالات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے حالات اور حالات کی تبدیلی نے جو ان کے خیالات کو بالکل بدل ڈالا تھا الطاف حسین حالی کے۔ پھر یہ انجمن پنجاب کی تحریک ہوئی، پھر یہ چونکہ گورنمنٹ بک ڈپو جو تھا پنجاب بک ڈپو کے، اس کی ملازمت انہوں نے کی تھی۔ پھر سر سید احمد خان سے بھی ان کا تعلقات تھے، تو ان ساری چیزوں نے ان کے خیالات کو اور پروان چڑھایا اور اس میں مزید جو ہے وہ سمجھ لے کہ ایک نئی جہتیں پیدا ہوئیں، نئے انداز آئے ان کے اندر۔ پھر مولانا حالی کی جو اخلاقی اور اصلاحی اور ملی شاعری ہے اس نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور جدید شاعری، تنقید نگاری، سوانح نگاری میں ان کو اولویت کا درجہ حاصل ہے۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں یہی کتابیں یادگار چھوڑی۔ ان کی اہم کتابوں میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، دیوان حالی ہے، مسدس حالی یعنی مد و جزر اسلام، مقدمہ شعر و شاعری ہے، یادگار غالب ہے، حیات سعدی ہے اور حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اب آپ نے ان کی بکس کے جو نام ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ آبجیکٹیو میں پوچھا جاتا ہے بورڈ میں بھی کہ کون سا یہ کتاب کس مصنف کی ہے یا یہ تصنیف کس مصنف کی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ان کا اسلوب بھی ابھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا، اور اس کے علاوہ آج ہم جو ان کی ایک نظم ہے حمد اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں جو ہے اس میں حمد آپ کو پتہ ہے کہ کیسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو حالی ہیں انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی کن کن پہلوؤں سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارے اندر جو ہے ایک توحید کی عظمت اور ایمان کی جو پختگی ہے اس کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کہاں تک پورے اترے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، پھر ایک ایک شعر کی وضاحت کرتی جاؤں گی۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا کیسے ادا تیرا، محرم بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بیت کھلا تیرا، جچتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کی لکھی ہوئی حمد کو پڑھا، تو اب میں آپ کو ایک ایک شعر کی وضاحت کرتی جاؤں گی، پھر آپ نے اس کی تشریح اپنی کاپیز پہ لکھ لینی ہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، سوا زیادہ، قبضہ یعنی غالب ہونا، قابو میں کر لینا کسی چیز کو۔ تو شاعر جو ہے پہلے مصرے میں ہی کہتا ہے کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، کہ ہے اللہ بندوں کے دلوں پر اس سے زیادہ اور تیرا کیا قبضہ ہوگا کہ ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا، بندہ نافرماں جو
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، نافرمان بندہ ہم سرا تیری تعریف بیان کرنے والا ہے۔ یہ تو تھوڑا سا مفہوم تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے اللہ، بندوں کے دل تیرے قبضے میں ہیں اور دلوں پر تیرا قبضہ ہونے کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حکم نہ ماننے والا بندہ بھی تیری حمد و ثنا کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیکھیں، فرما بردار بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہی ہیں، مگر جو گناہ گار ہوتے ہیں انہیں بھی جو ہے صرف اللہ ہی نظر آتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر کے ہی اس سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم کسی مشکل مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، ہمارے سامنے صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم لوگوں سے تو مانگتے ہیں لیکن پھر بھی تھک ہار کر ہم اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور اسی سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مشکل مصیبت سے نکال۔ تو بے شک ہم اس کے گناہ گار بندے ہوں، تو جو لوگ فرما بردار ہوتے ہیں وہ تو حمد و ثنا کرتے ہی ہیں اللہ کی، لیکن جو گناہ گار ہوتے ہیں انہیں بھی شاعر کہتا ہے کہ صرف تیرا ہی در نظر آتا ہے اور وہ بھی تیری حمد و ثنا کر کے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ شاعر نے اس شعر میں دلوں پر اللہ کی قدرت اور بے پناہ طاقت اور قوت کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم بے شک جو ہے اللہ کے احکامات کی اس طرح سے پیروی نہیں کرتے یا اس طرح خیال نہیں رکھ رہے ہوتے یا بہت سارے احکامات کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمارے دل میں اللہ کی محبت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس بات کا شاعر کہتا ہے کہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تیرا حکم نہ ماننے کے باوجود بھی میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ بندہ نافرمان شاعر نے خود کو کہا یا اپنی بات کر رہا ہے کہ میں اس طرح سے تیرا فرما بردار بندہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں حمد سرا ہوں تیرا، یعنی تیری تعریف بیان کر رہا ہوں۔ تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت چھپی ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ سے ہی مدد مانگتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جو ہے سب سے بڑھ کر، جو مقدم کا مطلب ہے بڑھ کر اور افضل، سب سے افضل حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر یا سب سے افضل حق یہ ہے کہ ہم تیرا یعنی اللہ کا حق ادا کریں، لیکن ایک بندے سے اللہ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ہر ایک کی سوچ ہے نا، شاعر کی ایک سوچ ہے، وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے اللہ، اگرچہ سب حقوق میں سب پہلے تیرا حق ادا کرنا ہے، مگر بندہ جو ہے وہ کیسے تیرا حق ادا کر سکتا ہے؟ اب کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کی جو تمام نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا جہاں کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں، اور یہ نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس قدر نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا کیسے حق ادا کریں؟ ہم تو بہت کمزور ہیں، انسان بہت کمزور ہے نا، انسان کیسے یہ اللہ کی، ہم کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اس طرح سے حق ادا نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم خود کو ہی دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مثال اگر دیکھیں، ایک یہ ہمارے جو سانس ہے، اگر یہی ہم جیسے باہر نکالتے ہیں پھر اندر کی طرف اس کو کھینچتے ہیں، تو اگر یہ اٹک جائے تو ہمارے تو بس میں کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو ہمیں تو ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سمجھے؟ ہم کسی چیز پہ تو قدرت رکھتے ہی نہیں ہے، سمجھ لیں کہ ہم اگلا قدم اٹھانے کا بھی ہمیں وہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا حکم ہوگا تو ہم کر سکیں گے۔ تو جب اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، شاعر کہتا ہے کہ ایک انسان سے اللہ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ اس شعر میں جو ہے شاعر جو ہے قرآن کی ایک آیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جو سورہ رحمان کی ہے کہ ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہے میرے مالک، تیرا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟
ہم تو تیری ایک چھوٹی سی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ کیسے ادا کریں؟ تو اس کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسی طرح عبادت کریں جس طرح سے اس نے فرمایا ہے، جس طرح سے اس نے حکم دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم تھوڑا بہت اس کا حق ادا کر سکیں، لیکن شاعر کے مطابق انسان کے لیے، کسی بندے کے لیے اللہ کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا شعر جو ہے یہ ہے معرفت کا شعر۔ معرفت کہتے ہیں نا جاننا یا واقف ہونا یا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محرم بھی ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بیت کھلا تیرا۔ سمجھ آئی بات؟ کہ شاعر کہتا ہے کہ تیری معرفت جاننے کے لیے واقف اور ناواقف دونوں برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو تیرا راز معلوم ہو گیا وہ بیان نہ کر سکا اور اسے چپ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور خدائی کے بیت جاننے کے سارے دعوے غلط قرار دے دیے ہیں حالی نے۔ یہاں پر دیکھیں، حالی نے خدائی کے بیت جاننے کے سارے دعوے غلط قرار دے دیے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کا محرم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور جو انسان اللہ کی ذات کو کھوجتے کھوجتے اس تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی ذات کی بڑائی دیکھ کر اسی میں گم ہو جاتا ہے اور پھر کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور جو اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے راز سے واقف نہیں ہو سکتے، اور اپنی لا علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کچھ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح شاعر کے نزدیک کہ جاننے والا اور تجھ سے انجان، یعنی اللہ کو جاننے والا اور اللہ سے انجان دونوں ہی ایک طرح کے ہیں جو اللہ کے بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور نامحرم کا مطلب ہوتا ہے ناواقف۔ تو شاعر کے مطابق محرم اور نامحرم دونوں ہی برابر ہیں، کہ جس نے اللہ کے راز کو پا لیا، بیت کہتے ہیں راز کو، جس نے اللہ کے راز کو پا لیا لیکن اس کو بیان نہ کر سکا، اس کو چپ لگ گئی، تو وہ بھی ویسا ہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا بیت کھلا ہی نہیں ہے۔ کلیئر؟ اگلا شعر دیکھیے کہ ججتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ گدا کہتے ہیں فقیر کو، ٹھیک ہے؟ خلت سلطانی کہتے ہیں شاہی لباس کو۔ اور ججتا نہیں، پسند نہیں آتا۔ اور کملی کہتے ہیں چادر کو، تو مگن کہتے ہیں مصروف رہنے کو۔ یہ تو ہو گئے اس کے میننگ۔ تو اب ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ تیرے در کا فقیر اپنی جو کملی ہے، اپنی جو چادر ہے یا گدڑی ہے اس میں خوش رہتا ہے، اور اس کی نظروں میں شاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے، یعنی اس کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے در کے علاوہ کچھ بھی نہیں جچتا۔ یعنی دنیا کے جو مال و متاع ہے، رنگ و سامان ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے وہ اسے ہیچ لگتے ہیں، کمتر لگتے ہیں، وہ اسے ہیچ سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے انہیں دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے انہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، یا انہیں دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں رہتی۔ یعنی شاعر کے مطابق کہ تیرے در پر آنے کے بعد کسی اور در کی خواہش باقی نہیں رہتی، اور جو تیرے در پر آ جاتا ہے یعنی جو عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کو دنیا کے عیش و آرام کی پرواہ نہیں رہتی۔ اس کے لیے اعلیٰ لباس یا اعلیٰ خوراک کی جو خواہش ہے وہ بھی باقی نہیں رہتی نا۔ اس کے لیے خوشی دنیاوی چیزوں کی محتاج نہیں رہتی، اسے خوشی اللہ کی محبت سے ملتی ہے، اور کیونکہ اس کا دل سکون پا جاتا ہے اور وہ اپنی فقیری میں بھی خوش رہتا ہے۔ جو درویش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو انہیں پھر دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا ان کا، وہ بس صرف اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور نمود و نمائش سے انہیں بس نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ان کی نظر میں جو ہے وہ
نہیں جچتا کچھ بھی، جو خلت سلطانی ہے یا کچھ بھی ہے تو ان کی نظروں کو وہ چیز باتی نہیں ہے۔ اور بقول شاعر کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ یہ اس کا ریفرنس کا شعر بھی آپ اس میں شامل کر لیں۔ اچانک سے ایک یاد آ گیا تو یہاں ہو گئے ہمارے 1 2 3 4 شعر۔ پانچواں دیکھیے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ محیط کا مطلب ہوتا ہے چھایا ہوا، رنج کہتے ہیں دکھ کو۔ ہم زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے ہم مطلب نظر آتے ہیں کہ یا ہم سنتے ہیں انہیں یہ کہتے ہوئے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہی کہتے ہیں اچھا ہم ہی رہ گئے تھے اس مصیبت کے لیے۔ اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں نا۔ اچھا ہر آزمائش ہم پہ ہی ہے، تو ہم اگر اس آزمائش میں صبر سے کام لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اس پہ شور شرابہ کرتے ہیں یا تکلیف کا اظہار کرتے ہیں یا اور بھی ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتے ہیں، تو وہی آزمائش ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ عذاب کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو جانتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے، اور لیکن رنج اور مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ لیکن تکلیف جب ان پہ آتی ہے، بے شک جن پر جتنی بھی تکلیف آتی ہے ان لوگوں پر، انہیں یعنی کہ وہ گلے تو وہ کرتے ہیں تکلیف کے دوران، رنج اور مصیبت میں تکلیف کے دوران گلہ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک احساس یہ باقی رہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، بے شک ہمیں اس تکلیف میں مبتلا اللہ نے کیا تو وہ نکالے گا بھی وہی۔ یعنی انہیں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نکالنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ بے شک وہ اس سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے یا کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ان کے شعور میں یا ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اللہ ہی ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا، اور وہ اسی کے سامنے پھر جھکتے بھی ہیں۔ شاعر اس شعر میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو تجھ سے دور ہونے کی وجہ سے اپنی تکلیف میں شور اور وویلا کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اور صبر کا دامن چھوڑ کر تجھ سے شکایات کرنے لگ جاتے ہیں، مگر ان کو بھی کیا ہوتا ہے، اپنی ہر مشکل اور پریشانی کے ختم ہونے کی امید تجھی سے ہی ہوتی ہے، اور وہ لوگ بھی تجھے ہی اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کو ہی وہ اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں مشکل کشا ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ حالانکہ وہ تکلیف اور مصیبت میں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ تکلیف اور مصیبت ان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر ہر مشکل کے حل کی امید انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کی اس طرح سے تشریح لکھیں کہ جو بھی انسان مشکل مصیبت میں پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتا ہے یا شکایات کرتا ہے اور صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، تو اسے بھی اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہر مشکل کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ بے شک اللہ ہی ان کو اس مشکل سے نکالے گا، کیونکہ ہر چیز اسی کے گھیرے میں ہے اور ہر چیز پر وہی قابض ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی محتاج ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے جی ایک آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق دنیا، مہک خوشبو، صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہے اللہ جب تیری پیدا کی ہوئی ہوا ہر گھر میں تیری موجودگی کا پیغام پہنچا رہی ہے، تو پھر دنیا میں چاروں طرف تیری خوشبو کس طرح نہ پھیل جائے، کیونکہ ہوا کا ہر جگہ موجود ہونا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جگہ جگہ ہوا جو ہے وہ یہاں سے وہاں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا پیغام پہنچاتی ہے۔ کہ جہاں دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا رک جائے تو ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔
تو شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا جہاں جہاں سے بھی گزرتی ہے، گھر گھر، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ہر جگہ وہ تیری توحید کا پیغام لے کر جاتی ہے، تیرے ایک ہونے کا پیغام لے کر جاتی ہے کہ وہی ایک ذات ہے جو اس ہوا کو ہر جگہ سے گزار رہی ہے۔ دن کے رات میں بدلنے میں، رات کے دن میں بدلنے میں، سورج، چاند، ستارے، یہ اونچے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر، غرض کائنات کی ہر شے میں غور کرنے والے عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہیں، تو ان کے ایک ہونے کا بھی پیغام دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہے نا کہ کہو اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ثبوت ہے۔ تو یہ جو آفاق میں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیوں نہیں پہنچے گا؟ میں یہ جیسے اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وبا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک شخص کا بیان پڑھ رہی تھی، یا اس کا میرے پاس ایک میسج آیا تھا کہ اس نے کہا، وہ بہت امیر بندہ ہے، پتہ نہیں امریکہ کا تھا کہ کسی انگلینڈ میں کسی جگہ کی بات تھی، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے جب اس کی حالت خراب ہوگی اور اس کو وینٹیلیٹر پر لے گئے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن میں وینٹیلیٹر کے پتہ نہیں کتنے ڈالر اس نے پے کر دیے۔ تو وہاں سے اسے اللہ تعالیٰ کی جو ہے حاکمیت کا تھوڑا سا اور اسے یقین ہوا کہ دیکھو کہ میری عمر کوئی 60-70 سال ہے اور میں نے 70 سال تازہ ہوا میں بغیر کوئی بل پے کیے سانس لیے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرتی جو ہوا تھی اس میں نے سانس لیا اور میں نے کوئی اس کا بل پے نہیں کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا نا اس تک بھی، کہ اس ہوا کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا نا، تو وہاں سے اسے ہوا کہ میں کتنا نافرمان بندہ رہا کہ میں نے اس رب کا پھر شکر ادا نہیں کیا کہ جس نے مجھے 70 سال بغیر کسی بل کے، بغیر کسی چیز کے جو ہے مجھے ہوا فراہم کی، ہوا جیسی نعمت عطا کی۔ تو وہی بات یہاں پہ بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ جب آفاق یعنی دنیا کا چاروں کونے، ہر کونے میں کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام کی جو مہک ہے، وہ خوشبو ہے، وہ پھیلے گی۔ کیوں کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر اللہ تعالیٰ کے توحید کا پیغام جو ہے پہنچا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہی سب سے بڑی یہ ہوا بن گئی۔ ایک ہی نعمت ہے، دیکھو بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ بندہ کیسے حق ادا کر سکتا ہے، بندہ تو بہت کمزور ہے، ایک ہوا میں سانس لینے کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہوا جیسی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے تو ہوا تو ہماری جان پر بناتی ہے۔ آج کل دیکھیں گرمی کی شدت کتنی ہے، تو اس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے یا پنکھا بند ہو جائے، یہ جو آرٹیفیشل بھی ہوا ہے یہ بھی رک جائے، اور ہم باہر بھی ہوا نہ چل رہی ہو، تو آپ کے لیے دیکھیں سانس لینا کتنا مشکل ہو جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے، یہ ہوا جو ہے ہر جگہ اس کی موجودگی کا پہنچا رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اب اس میں حالی جو ہے ایک شاعروں کے ہاں ایک انداز ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں شاعرانہ تعلیٰ، جس میں شاعرانہ تعلیٰ سے مراد ہوتی ہے اپنی تعریف خود کرنا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاعر جو ہے اپنے کلام کے پر اثر ہونے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کلام جو حمد کا ہے، ہر بول دل سے ٹکرا کر گزرتا ہے، یعنی دل میں اثر کرتا ہے، اور ہر بات جو ہے دل میں اترتی ہے، جو پڑھنے والے کے دل پر کیا کرے گی؟ اپنا ایک اثر اور اپنا رنگ چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس میں شاعر جو الطاف حسین حالی کا وہ کہتے ہیں کہ کمال ہے کہ ان کا یہ منفرد انداز جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، دوسروں سے جدا کرتا ہے، اور اپنا اثر لوگوں کے دلوں پر چھوڑ دیتا ہے۔ حالی کیا کرتے ہیں؟ حالی اس میں جو ہے حالی اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ حالی تیرا انداز بیاں سب لوگوں سے الگ اور نرالا ہے اور انوکھا اور پرتاثیر ہے، اثر کرنے والا ہے۔ بیان کرنے کا جو انداز ہے تیرا، ہر انداز جو ہے وہ
ہر اس نظم کا ہر شعر ایسا ہے کہ جو پڑھنے والوں کے دل پر اثر کر رہا ہے اور تیری کہی ہوئی ہر بات جو ہے وہ دل میں اترتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ شاعرانہ تعلیٰ بھی ہے کہ شاعر اپنی تعریف بیان کرتا ہے اور اپنے انداز کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ میرا جو انداز ہے وہ لوگوں کے دلوں کو چھو جانے والا ہے، ہر بول ہر بات دل سے ٹکرا کر گزر رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں ہماری جو ہے تشریح کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو آپ اپنی کاپی پہ جو ہے جن جن اشعار کی تشریح لکھیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو پہلا شعر کر لیں، پھر یہ محرم والا، اور جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، تو ہی رنج مصیبت، یہ 1 2 3 اور 4 اشعار چاہیے آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اس کی تشریح۔ اب ہم اس کے جو ہے کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں کہ کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ نافرمان بندہ حمد سرا ہے۔ شاعر خواجہ الطاف سنہالی نے اپنے آپ کو نافرمان بندہ کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ سوال نمبر 2، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے، لیکن انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس طرح ادا کر سکے جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم سے مراد واقف اور نامحرم سے مراد ناواقف ہے۔ حمد میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو برابر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ محرم وہ ہے جو اللہ کے راز کو جان گیا اور بیان نہ کر سکا، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نامحرم جو اللہ کی عظمت کے راز سے ناواقف ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہ 3 سوال۔ چوتھا سوال دیکھیے کہ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے اور اس کی نظر میں شاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ دنیا کے مال و متاع کو اللہ کی محبت کے سامنے کم تر سمجھتا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ پھر باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں چاروں طرف اللہ کی ذات کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اور ہوا کا ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی ہستی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہوا کا ہر جگہ موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کو میں دوبارہ بول دیتی ہوں کہ باد صبا گھر گھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا ہوا کا ہر جگہ موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا، اگلا شعر ہے کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہے، یہ آپ خود چن کے لکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سی صفات ہیں، یہ سوال آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے الفاظ و مرکبات کے معنی، مقدم، افضل، محرم، واقف، خلت سلطانی، شاہی لباس، محیط، گھیرے ہوئے، آفاق، آسمان کے کنارے، مراد دنیا، بندہ نافرمان، حکم نہ ماننے والا، نافرمان بندہ حکم نہ ماننے والا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آپ کا اعراب کا کام، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، خالی جگہ آپ خود پر کر لیں گے، اور سوال نمبر 8 کو بھی چھوڑ دیں، سوال نمبر 9 کو بھی چھوڑ دیں۔ آگے دیکھیے قافیہ۔ قافیہ کیا ہوتا ہے کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم کی صوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے، اور قافیے کی جمع ہے قوافے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، قافیے کی تعریف لکھنی ہے۔ قافیے کی تعریف ہے شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے، اور اس شعر میں قافیے یہاں تک ایک جیسے، ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی صوت ایک جیسی رہتی ہے، آواز کو کہتے ہیں، اور یہاں تک آپ یہ لکھیں گے اس کی تعریف، اور پھر آپ شعر کی شکل میں مثال دیں گے۔ تو مثال سے واضح کرنا ہوتا ہے، یہ سوال اس طرح سے آتا ہے کہ قافیے کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں، تو قافیے کی تعریف لکھیں گے اور مثال یہ دے کے اس میں سے آپ نے قافیے کو سرکل کرنا ہے۔ اب جیسے اس میں ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔
جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اب یہاں پر ہوا، دعا، ماجرا اور اس کے بعد ہے پھر دعا، ٹھیک ہے، ہوا، دعا، ماجرا، دعا۔ تو یہ جو ہے ہوا، دعا، ماجرا اور دعا، یہ آپ کے قافیہ ہو گئے۔ اس طرح سے ردیف کیا کہتے ہیں؟ ردیف کے جو ہے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے کے ہیں۔ ہر شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو دہرائے جاتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کو ہم اور شارٹ فارم میں بتاتی ہوں، آپ اس کی تعریف کیسے لکھیں گے؟ اوپر ہیڈنگ دیں گے ردیف کی تعریف۔ ردیف کے یہ لکھیں لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں بغیر تبدیلی کے آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ بس شعر کے آخر میں آنے والے بغیر تبدیلی کے آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے آپ اس میں اسی طرح سے شعر لکھیں گے اور اس کی مثال دیں گے۔ کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب دیکھیں اس میں نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی، یہ چینج نہیں ہے، بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر میں دہرائے گئے ہیں یہ الفاظ، تو اس لیے نہیں آتی جو ہے وہ اس میں ردیف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ قافیے کی تعریف اور ردیف کی تعریف لکھیں گے اور ایک مثال دیں گے۔ اب بے شک ان اشعار کے علاوہ ابھی اور بھی مثال آپ ڈھونڈ سکتے، لازمی نہیں یہی اشعار لکھیں، اور یہ کام آپ کاپی پہ کریں گے۔ یہاں اب آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے ختم کر لیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایک غزل اور اس کے بعد پھر چیپٹر کی طرف جائیں گے، یعنی کہ حصہ غزل اور حصہ نظم کو بھی ساتھ ساتھ حصہ نثر کے ہم لے کر چلیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آپ نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر مجھے بھیجنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔